استغفار کی کثرت کرو، کثرت سے استغفر اللہ پڑھو، 100 بار 200 بار نہیں، ہزاروں بار پڑھو، ہزاروں بار. سنو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے سنو، ہزاروں بار استغفار پڑھو. کیا ہے استغفار؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ جی. پھر وہ استغفار جو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی دن میں ایک مرتبہ سید الاستغفار پڑھے گا، اگر شام ہونے سے پہلے پہلے مر گیا تو جنت اس کا مقام ہے. شام میں ایک مرتبہ پڑھے گا، دن ہونے سے پہلے پہلے مر گیا، جنت اس کا مقام ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ استغفار ہے اور سید الاستغفار ہے. کاش ہمارا نوجوان ہر چیز کو سمجھنا چاہتا ہے، ہر چیز کو سمجھنا. پتہ نہیں آج اسکولوں کی تعلیم میں اسپینش لینگویج آ گئی ہے. کون سی؟ اسپینش لینگویج آ گئی ہے. پتہ نہیں کون کون سی زبانیں ہم سمجھ رہے ہیں. کاش سید الاستغفار کو ہم سمجھ جائیں. اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے. لا الہ الا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو میرا خالق ہے. انت خلقتنی وانا عبدک، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. وانا علی عہدک ووعدک، میں تیرے وعدے پر ہوں، میں تیرے عہد پر ہوں. مستطاعت، جتنی میری طاقت ہے اتنا میں وعدہ نبھا رہا ہوں. سبحان اللہ. کاش یہ پورا آپ پڑھ لیجئے گا، یہ سارا سید الاستغفار، اس کی پابندی کیجئے. اب یہ حدیث سن لیجئے، ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے. اسی مجلس میں شاید اگر وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے تو نظر نہیں آ رہے ہیں، جنہوں نے مجھ سے شکایت کی تھی، مجھ سے ہی آ کر بہنوں کی شادی کے بارے میں نے یہی ان سے کہا استغفر اللہ پڑھو، کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو. ایک رمضان میں انہوں نے شکایت کی، دوسرے رمضان میں انہوں نے ملا، کہا شیخ الحمدللہ ہماری بہنوں کی شادی اچھی جگہ پر ہو گئی. اب کر کے دیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگو، وہ بڑا غفور ہے، گناہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تمہیں اس کے بدلے کیا دے گا؟ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش عطا فرمائے گا. یہ قرآن کی آیت اور یہ حدیث، سبحان اللہ، بڑی اچھی حدیث ہے. اسے میں ٹہل ٹہل کر ہی بولنا چاہوں گا، وقت جتنا بھی باقی ہے غور سے سن لیجئے گا. استغفر اللہ کثرت سے پڑھیے. من لزم الاستغفار. اس سے پہلے ایک بات تمہارے سامنے بول دیتا ہوں. ہمارے شہر بنگلور کے اندر جو ایڈوکیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، ان میں سے ایک ایڈوکیٹ، نام شاید نہ لیں بہتر ہے، اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے، بہت کامیابی. صرف اتنا ذہن میں رکھ لیجئے، سارے ایشیا میں سب سے بڑا بار کونسل بنگلور کا ہے، سارے ایشیا میں. اور اس کے 26 ممبر، صرف 26 ممبر ہیں، اور اس میں ایک ہی مسلمان ہیں، اور وہ رہتے ہیں یہاں پر قریب میں، نام نہیں لوں گا میں. اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے اس لائن کے اندر. بڑے بڑے غیر مسلم ان کے پاس سالہ سال رکھ کر سیکھتے ہیں. وہ جمعرات کا روزہ ہمیشہ رکھتے ہیں، وہ ایڈوکیٹ صاحب جمعرات کا روزہ. اور جو ان کا کلائنٹ اگر مسلمان ہو، غور سے سنیے گا، کلائنٹ اگر مسلمان ہو تو اپنے کلائنٹ سے کہتے ہیں جب تو کٹ گھرے میں کھڑا ہوگا، تو نے جو گناہ کیا ہے اللہ سے معافی مانگ لے، مگر تیری زبان پر یہ لفظ ہونا چاہیے جب میں تیرا کیس لڑ رہا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کثرت سے تو استغفر اللہ پڑھتا ہوئے کٹ گھرے میں کھڑا ہو جا، انشاءاللہ یہ کیس ہم جیت جائیں گے. جی نام ممبر پر نہیں لوں گا ورنہ آپ لوگ ان کو ستانا شروع کر دیں گے. آپ تحقیق کر لیں وہ کون آدمی ہے. میں نے اشارہ تو دے دیا ہے، 36 ممبروں میں ایک ہی مسلمان ہے اور وہ واحد آدمی ہے، سبحان اللہ. اور ان کا اصول یہ ہے استغفر اللہ کی طاقت وہ سمجھ گئے ہیں، اور وہ اپنے کلائنٹ سے کہتے ہیں جب بھی تو کھڑے گا کٹ گھرے میں استغفر اللہ پڑھ لینا. سن لیجئے یہ حدیث. من لزم الاستغفار، جو ہمیشہ استغفار پڑھتا ہے، جو ہمیشہ بیٹھے بس پڑھ کے اٹھ نہیں گئے، ہمیشہ. من لزم الاستغفار، جو استغفار کو لازم رکھتا ہے، جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ ہر دکھ سے اسے اللہ تعالیٰ جو ہے نجات عطا فرمائے گا. کوئی بھی دکھ ہو، کوئی بھی دکھ ہو، قرضداری پہاڑ کے برابر بھی ہو، کثرت سے استغفر اللہ پڑھو، اللہ نکالے گا باہر انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرا لفظ ومن کل ضیق مخرجا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. نوجوان میرے بھائیوں، یہ امانت ہے نبی کی، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ومن کل ضیق مخرجا، زندگی تنگ ہو گئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کسی کا سہارا نظر نہیں آ رہا ہے. غیر مسلم ہو تو کیا کرے گا؟ وہ خودکشی کر لیتا ہے.
غیر مسلم ہو تو خودکشی کر لیتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ حدیث ہمارے سامنے رکھی ہے. جب زندگی تنگ ہو جائے، راستہ نظر نہ آئے، استغفر اللہ پڑھو، اللہ راستہ دکھائے گا، نکلنے کا طریقہ اللہ دکھائے گا. اللہ اکبر. استغفار. تیسرا لفظ ہے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے رزق ملے گا، ایسی جگہ سے کام ملے گا. استغفر اللہ پڑھو گے جہاں تم گمان بھی نہیں کر سکتے، یہاں مجھے کام مل سکتا ہے. سبحان اللہ.